بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ شجاعت اور آج ویکینڈ تھا. آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. نارملی ہم سے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، میں نے سوچا ویکینڈ انجوائے کرتے ہیں. ان پلانڈ ویکینڈ ہے، کوئی خاص جگہ کا نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں. ساتھ میں بچے بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ساتھ ہے، محمد مصطفیٰ بھی ساتھ ہے اور ایزل بھی ساتھ ہے. آئزل بھی ہے اور ہم جا رہے ہیں. آئزل کدھر جا رہے ہیں ہم؟ بالویر ویوان کے گھر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو کدھر رہتے ہیں بالویر ویوان؟ میسج کریں گے تو میسج کر کے کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ کیا بول دیں گے؟ اچھا، گھر کا راستہ بتائیں. اچھا، بچوں کا کہنا ہے کہ بالویر ویوان کے گھر جا رہے ہیں، علی بھائی کے گھر جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، آئی تھنک کوئی کارٹون کریکٹرز ہوں گے. تو اچھا، اسلام آباد کا اس وقت یہ موسم جو آپ دیکھ لیں بڑا سنی ہے اور ایک بڑا اچھا ہے. میں نے سوچا کہ چلتے چلتے تھوڑا ادھر، آپ کو پتا ہے اگر آپ ٹیکسلا کی طرف آئیں تو یہ سارے جو علاقے ہوتے ہیں یہ گاؤں کی فیل دیتے ہیں آپ کو اور ولیج کی فیلنگ آتی ہے. بڑا ساتھ ہی ہے. ڈیش ٹو راولپنڈی اسلام آباد ہے. آج سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہا ہے. پی ٹی آئی کا بلے کے نشان کے اوپر ایک آپ نے ہیئرنگ دیکھی ہوگی اور اس میں سپریم کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، کچھ کوشچن ارائز کر رہے ہیں جو مطلب سمجھ نہیں آتا. کہ دیکھیں، ایک پارٹی ہے، اس کا اپنے اندرونی معاملات ہے کہ وہ کس کو چیئرمین نامزد کرتی ہے، کس کو سیکرٹری جنرل نامزد کرتی ہے. جو ایک بندے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے اکبر ایس بابر. اکبر ایس بابر کا مجھے بتائے پی ٹی آئی میں نہ کبھی انہوں نے الیکشن لڑا، نہ کبھی کسی جگہ پہ ان کی کوئی کانسٹیٹوینسی ہے، نہ اس شخص کا کوئی فالوور ہے. 8.5 لاکھ 9 لاکھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ممبر ہے. 2.5 کروڑ کے قریب پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی اکبر ایس بابر کو، جسے کہتے ہیں نا، اتنی اہمیت نہیں دی جو جو چیف جسٹس صاحب دے رہے. مطلب آپ سوچیں نا کہ یہ تو اتنے بڑی عوام کی توہین ہوتی ہے. جب 1.5 کروڑ ووٹر کی توہین ہے، 8.5 لاکھ پی ٹی آئی کے ممبر کی توہین بنتی ہے کہ آپ ان کے اوپر ایک ایسے آدمی کو صرف اب قانونی پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے استعمال کریں کہ جناب اکبر ایس بابر صاحب جو ہے نا، وہ کوئی پی ٹی آئی کے واحد فاؤنڈنگ ممبر تھے اور کوئی بندہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے. فاؤنڈنگ ممبر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جماعتوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت لمبا عرصہ چل رہے ہوتے ہیں اور پارٹی چیئرمین یا پارٹی قیادت اس کو ٹکٹ نہیں دیتی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی 20 سال سے پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ فارغ اور پارٹی کے ساتھ چلتا رہے گا. مطلب ایک بندہ پرفارم ہی نہیں کر رہا تو اس کو پارٹی کیا مطلب گاربیج کو ساتھ لے کے چلتی رہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سوال ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس سوال کو پکڑا کہ جناب اکبر ایس بابر صاحب کو جو ہے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن آپ لڑاتے یا گوہر خان کے مقابلے میں. عمران خان ایک بندے کو اب پینل بنا رہا ہے. آپ نواز شریف کی پارٹی دیکھیں، وہاں پہ مریم نواز شریف، شہباز شریف، افضل شہباز شریف، نواز شریف خود کون سے ان کے مقابلے میں الیکشن کے لیے لڑنے آتے ہیں. جب انہوں نے پینل سیٹ کر دیا، وہ پوری فیملی اسحاق ڈار سارے وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی. لیکن پی ٹی آئی میں انہوں نے ایسا کوئی شدید قسم کا ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے. ابھی ایک پاکستان ٹیکنالوجی موومنٹ ہے وقار زکا کی، وہ ساری پارٹی کو انہوں نے سب کچھ رجسٹرڈ بھی ہو گئی. الیکشن کمیشن نے کوئی اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں کیا. 10-12 بندے ہیں، نہ ان کا کوئی ووٹر ہے، نہ کوئی الیکشن ہوا، نہ کوئی کسی جگہ پہ ان کا کوئی کنونشن ہوا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ 500,000 بندہ ان کا ووٹر ہے اور انہوں نے پکڑ کے جناب ان لوگوں کو الیکٹ کیا ہے. مطلب آپ وہ بات کریں نا جو آپ سب کے لیے کرتے ہیں. یہ ایک پی ٹی آئی کے ایک بلے کے نشان کو آپ، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا تقریباً 1.5 کروڑ ووٹر پہلے اس پہ مور لگا چکا ہے، وہ نشان لینے کی خاطر آپ یہ کون سے irrelevant کوشچن اٹھا رہے ہیں. پھر یہ سوال اٹھا لیا کہ یہ جو احمد خان صاحب ہے فاؤنڈنگ ممبر، ان کو چیئرمین کیوں نہیں بنایا جی، گوہر خان کو کیوں بنایا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گوہر خان کو چیئرمین بنایا تو قاضی صاحب سے عمران خان صاحب آ کے پوچھتے کہ جناب آپ پہ کس کو بہتر سمجھتے ہیں، اس کو بنائے. یہ تو پارٹی چیئرمین کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کس کو بنانا چاہ رہا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ بیسیکلی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. قاضی صاحب یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر یہ ساری مشکلات کیوں آئی ہیں؟
ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کی پاور پالیٹکس کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. وہ جب ڈیسیژن میکنگ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں ان کے اس ڈیسیژن کو پروو کرنے کے لیے کی جاتی ہے. سسٹم ہمارے کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ یہ سمجھے نا, ہمارے یہاں یہ جو ادارے ہیں یہ سارے آپ یہ مت سمجھیں کہ ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ جس طرح ملکوں کے اندر اداروں کی حیثیت ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتی. کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. بیسکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اس وقت اس کو سب کو پتہ ہے کہ جیسے مشکلات ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کے درمیان تھوڑی سی دوریاں ہیں, اور ان دوریوں کی وجہ سے یہ ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں. ادروائز تو اگر ہم اس کو دیکھیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور بے شمار سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے اوپر اتنا مائنیوٹلی کہیں پہ بھی گرلنگ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور ان کا مقصد کیونکہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ عوامی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی سپورٹ ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سینٹرلائز سپورٹ ہے یہ کسی ایک پلے کے نشان کے اوپر یا ایک جماعت کی صورتحال میں نہ ہو, بلکہ لوگ اگر عمران خان کے ٹکٹ پہ یا عمران خان کے نام پہ ووٹ لیتے بھی ہیں تو ان کو بعد میں ہم گرل کر کے, ان کو ہم پریشرائز کر کے, ان کو ہم جو ہے پارٹی تبدیل کروا لیں گے, اور جو ہمارا گول ہے چیف الٹیمیٹ, اس گول کے لیے یہ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو ان کو استعمال کریں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی سمبل نہیں ہوگا. عمران خان کے نام پہ جیتے ہوں گے لیکن پارٹی سمبل نہیں ہوگا, تو یہ آزاد امیدوار ہیں, اور آزاد امیدواروں کو ہم کوئی بھی جو ہے برائب کر کے واٹ ایور جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں پریشرائز کر کے ہم ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی بلے کا نشان نہ دینے کا مقصد ہی یہی ہے. آج آپ سوچیں نا کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے ٹکٹ جمع کرانے کی, لیکن اب آج رولا کیا پڑا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا سگنل نہیں دیں گے. اور اس کا ایک اور بھی پرابلم ہے کہ جب سگنل پی ٹی آئی کو بلے کا سمبل نہیں ملے گا تو پھر ہر امیدوار کو الگ الگ سمبل ملیں گے, کوئی کسی پہ لڑ رہا ہوگا, کوئی کسی پہ لڑ رہا ہوگا, پھر یعنی ایک کمپلیکیشن بنا دی گئی ہے. جو ایک سمپل پروسیس تھا الیکشن کا وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل ترین پروسیس بنا دیا گیا. یہ بیسکلی الٹیمیٹ گول ہے, یہ جو ساری ہیئرنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور یہ سارے ڈیسیژن ہے. لیٹ سی مے بی شاید پی ٹی آئی اپنا ڈیسیژن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بلہ پی ٹی آئی کو دے بھی دے, لیکن ابھی تک کی جو صبح سے میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس کو اینالائز کیا, اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دینا چاہتے. تو وہ بیسک ان کا مقصد یہ ہے کہ